بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ثقلین، لیکچرر پولیٹیکل سائنس، اور یہ میرا جو آج کا لیکچر ہے یہ دو قومی نظریہ اس کا تاریخی جو ہے پس منظر ہے اور اس کا ارتقاء ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں دو قومی نظریہ سے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کی بات کریں تو پس منظر میں یہ ہے کہ جب انڈیا میں مسلمان حکومت کر رہے تھے تو تب بھی بیسیکلی وہاں پہ ایک سے زیادہ قومیں جو ہے آباد تھیں، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں سارے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف بھی مل رہا تھا۔ وہاں پہ اس وقت جو ہے ان کے جو اس وقت کے موجودہ نظام کے مطابق جو ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے تھے۔ لیکن جو ہے یہاں پہ جو جنگ آزادی کے خاص کر جنگ آزادی کے بعد جو یہاں پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا تو تب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے وہ مظالم جو ہے وہ ڈھانا انہوں نے شروع کر دیے۔ اس میں انگریزوں اور ہندوؤں نے سم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں نے مل کے کیا اور اپنی طرف سے جو ہے وہ مظالم مسلمانوں کے اوپر ڈھائے۔ تو اگر ہم بات کریں دو قومی نظریہ کی تو ہم فرض کریں سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ نیشن کی بات کرتے ہیں۔ اگر قوم کی تعریف کی جائے تو قوم کی جو تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا لوگوں کا گروہ ہے جو ڈائیورس ہو یا یونیفائیڈ ہو، یا مختلف لوگ اس میں شامل ہوں یا ایک جو ہے وحدت کے طور پہ لوگ شامل ہوں، جو ایک ریاست حاصل کرنا چاہتا ہوں یا ریاست حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، تو اس کو ایک جو ہے وہ قوم کا تصور دیا جاتا ہے اور اس کو قوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو ہے سر سید احمد خان نے بھی جو ہے وہ قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، خاص کر جب اردو ہندی تنازع ہوا تھا۔ اگر اس میں اور تاریخی بیک گراؤنڈ میں اس کی بات کریں تو مجدد علی ثانی نے بھی مسلمانوں کو ہندوؤں سے جو ہے بالکل ایک جو ہے وہ علیحدہ قوم قرار دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ بالکل دو علیحدہ قومیں ہیں، اور ان کے مختلف تمام سماجی، اقتصادی، مذہبی، سیاسی تمام جو ان کے وہ مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے انہوں نے دو قومی نظریہ کا جو ہے وہ تصور دیا۔ اگر ہم مزید جو ہے وہ بات کریں تو ان میں اگر اس کی تاریخی تناظر میں بھی بات کی جائے تو ان میں مذہبی تقسیم بھی دونوں جو ہے وہ گروہ میں پائی جاتی ہے۔ مذہبی گروہ تقسیم کی بات کریں تو جو ہندوازم کا مذہب تھا وہ پولیتھیزم کی بات کرتا تھا، جس میں ایک سے زیادہ خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور ہم اسلام کی بات کریں جو ہمارے مسلمانوں کا جو ہے وہ مذہبی نظام ہے، اس میں مونوتھیزم ہے، جس میں ایک خدا کی جو ہے وہ عبادت کا تصور ہے، جس میں اگر آپ ایک خدا کی عبادت کے ایک سے زیادہ تر کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مشرک جو ہے وہ ٹھہرائے جاتے ہیں، یا آپ مشرک قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ہی کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا سیاسی جو ہیں ہمارے جو پولیٹیکل آئیڈیلز ہیں وہ اسلام کی بنیاد پر رکھے گئے ہیں، لیکن ہندوؤں کے اپنے جو ہے اپنے مذہب کے مطابق ہیں، جو ان کا نظام بھی جو ان کا جس طرح سماجی نظام جو ہے وہ ذات پات کی بنیاد پر چلتا ہے، اسی طرح ان کا جو ہے وہ مذہب کا جو ان کا سیاسی نظام بھی جو ہے وہ اوپریسو پالیسیز، دباؤ والی پالیسیز پہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اگر ان کی بات کریں معاشی نظام کی تو ہم نے جو اگر مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، وہ حدیث سے حوالے لیتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ جس طرح اگر انٹرسٹ کی بات کریں تو وہ جو سود ہے اس کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، یا سود جو ہے وہ حرام کیا جائے۔ لیکن جو ہندوؤں کی تھی، ہندوؤں کی اگر یہاں پہ پالیسی بھی دیکھا جائے تو ان کی اوپریسو پالیسی تھی، اور انہوں نے تقریباً مسلمانوں سے تقریباً ان کی جو جائیدادیں وغیرہ وہ بھی لے لی ہوئی تھیں۔ اور ثقافتی عوامل جو ہیں ثقافتی ان کے کلچرل جو ہے وہ ڈفرینسز تھے، جیسے جو اگر بات کریں تو اردو ہندی تنازع کی بات کریں یا ان کی جو ہے وہ کانگریس رولز وغیرہ کی بات کریں، وہ مسلمانوں کو جو ہے ہر وقت دبانا چاہتے تھے۔ اور اگر ہم ان کے مزید اب ارتقائی عوامل کی بات کریں تو ہندو اور مسلمان جو ہے جب مسلمانوں کا دور تھا تو ان کو اپنے جو رائٹس جو تھے وہ مل رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی جو تب بھی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھی۔
دو تحریکوں کا مطلب ہندوؤں کی اپنی تحریکیں تھیں، مسلمانوں کی جیسے شاہ ولی اللہ صاحب کی جو ہے وہ تحریک تھی، تحریک خلافت تھی، مسلمانوں کی اپنی علیحدہ تحریکی تھیں۔ برطانوی حکومت کی بھی جو اوپریسو پالیسی تھی اس نے بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا اور یہ دو قومی نظریہ کی طرف مزید تقسیم ہوئے اور بڑے بھی۔ تو کانگریس کا جب بھی رول آیا تو کانگریس نے مسلمانوں کے جو ہے وہ مخالف جو ہے وہ پالیسی بنائی اور مسلمانوں کو اوپریس کرنے کی، دبانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے ہندوؤں جو مسلمان جو ہیں ان کو ملازمتوں میں جو بھی حصہ ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے اپنے حقوق کی جو ہے وہ بات کی۔ اور دونوں طرف سے جو شخصیات ہیں جیسے ہمارے سر سید احمد خان ہیں، مجدد علی ثانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، وقار الملک ہیں، نواب جو ہے ان کے جو بھائی تھے، یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کی، نواب محسن الملک ہیں، ہماری شخصیات جو ہے ان ڈفرینٹ تھیں اور وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک یونٹی ہو اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ جو ہے وہ رہنے کا حق دیا جائے۔ یہ ہے تاریخ دو قومی نظریہ کا پس منظر اور دو قومی نظریہ کا ارتقا۔ والسلام۔